السلام علیکم. پروگرام میرا حلقہ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ پی پی 12 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ڈاکٹر حسیب احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خوش آمدید ہمارے پروگرام میں سر آپ. جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. حلقے کی عوام پر ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر حسیب جو ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور تعلیمی کیریئر ان کا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ میرا بیسک جو علاقہ ہے وہ میں علاقہ سما سے بلانگ کرتا ہوں، اور جو میرا گاؤں ہے وہ گاؤں سنگرال ہے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم سنگرال کی سیاست کا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم رول رہا ہے. تو میرے جو دادا تھے وہ چیئرمین تھے یونین کوسل چہان کے 1988 میں. تو جو چودھری نثار علی خان صاحب کی فرسٹ ٹائم پہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اندر انٹروڈکشن تھا، اس میں ہماری فیملی الپیال فیملی کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. باقی میری جو اسکولنگ وغیرہ ہے وہ واہ کینٹ سے تھی شروع سے، اور میں پیشے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں پیڈس کی اسپیشلائزیشن ہے میری، اور ایز اے ڈاکٹر میں ابھی تک اپنے علاقے میں سرو کر رہا ہوں. جی آپ کا منشور کیا ہے؟ ہر انسان ہر پارٹی ایک منشور ہوتا ہے. آپ سیاست میں آئے، آپ کا منشور کیا ہے؟ منشور دیکھیے، سیاست میں بہت ساری باتیں جو بولی جاتی ہیں پریکٹیکل زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ کچھ بھی نہیں ملتی. بہت بڑے بڑے منشور ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم جب پروگرس دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ہمیں زیرو پہ ملتی ہے. ہمارے پاس ہمارے سلکے میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی وزارت رہی ہے، اب وہ وزارت پیٹرولیم رہی ہو، ایون کہ وزارت داخلہ رہی ہو، یا وزارت ہوا بازی رہی ہو، لیکن اس کے باوجود جب آپ چکری سے نکلتے ہیں تو سی ایم ایچ تک آپ کو کوئی ہاسپٹل نہیں ملتا. آپ نے کتنے کالجز قائم کیے ہیں ہمارے جو 84 گاؤں لگتے ہیں تھانہ چونترا کے ساتھ، آپ کو کوئی سرکاری لیول پہ کالج نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ کتنے ڈاکٹرز کتنے انجینئرز پیدا کر رہا ہے، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رجب بھائی کہ اس میں ہماری جو انڈیویجول پروگرس ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو میرا جو منشور ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو تعلیم کے حوالے سے کیسے فعال بنانا ہے. اب ہم اپنی اولاد کو اتنا قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وداؤٹ سپورٹ وہ خود ڈاکٹر ہونے چاہیے. ہماری اولاد خود ایک تھانے کچہری کو خود ہینڈل کرے، وہ ایک پولیس آفیسرز بنے. تو اس کے لیے جو بیسکس ہیں ہمیں ان پہ کام کرنا ہے. جی میں تعلیم اور صحت یہ میرا منشور ہے، اور اسی پہ میں نے آگے اپنی نوجوان نسل کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ علاقہ سواں تھانہ چونترا کے جو سیاستدان ہیں یا ٹیکسلا کے سیاستدان ہیں جنہوں نے 50 سال سیاست کی ہے، وہ یہ دو چیزیں دینے میں ناکام ہوئے، تو آپ سے کیسے امید کی جائے؟ اگر ہم اپنی پچھلی جو ٹینیورز ہیں ان کو دیکھیں تو چودھری نثار علی خان صاحب کے یہاں پر کہتے ہیں کہ دھڑا بھی ہے، یہ ان کا علاقہ بھی ہے، اور کافی لمبے ٹائم سے وہ اقتدار میں بھی رہے ہیں. ان کے اچھے کام بھی ہیں جن کو ہم سراہتے ہیں. مطلب میں اگر آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں تو میں ٹیکسلا میں جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں تو مجھے اس بات پہ دکھ نہیں ہوتا کہ مطلب میرے علاقے سے جو سیاستدان ہیں وہ کرپٹ ہیں. لیکن ان سارے معاملات کے باوجود چودھری صاحب نے جو مسٹیکس کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے پہ توجہ نہیں دی کہ آپ کے نوجوانوں کے لیے کوئی مجھے سکولز نہیں ملتے، مجھے کوئی ہاسپٹلز نہیں ملتے. ہر جگہ پہ تختی لگی ہوتی ہے، جی فلاں وزیر صاحب نے یہ سڑک کا کام کیا، یہ پلی بن گئی. لیکن اس سب میں سے بڑھ کے جہاں دنیا اب آسمان کی طرف جا رہی ہے، انڈیا نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنی رانی کا جو ایکسپیریمنٹ کیا وہ بھی کامیابی کی طرف ہے. تو ہم ابھی تک اس چیز سے باہر نہیں نکل سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں نظر آنے والے کام تو بہت اچھے کیے گئے ہیں، لیکن جن کاموں سے ایک قوم بنتی ہے وہ کام بالکل ڈیلے کیے گئے ہیں. سر آپ کے ووٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ کے بارے میں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ میں چیئرمین ہوں فیصل اقبال گروپ صاحب. فیصل اقبال صاحب جو تھے ان کا ایک گروپ تھا. پچھلے الیکشنز میں ہمارا جو تھا وہ الائنس تھا چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ. جیپ پہ ہم نے الیکشن لڑا اور 26,000 سم تھنگ ووٹ ہم نے آزاد حیثیت سے لیے رجب صاحب. اور فیصل صاحب جو ہیں انہوں نے جس طرح سے سیاست کی ہے
تو وہ تو اگر آپ ملک پاکستان میں بھی ڈھونڈنے لگ جائیں تو آپ کو چند نام بھی نہیں ملیں گے. انہوں نے سیاست کی ہے ایک غریب آدمی کے کسی کا کام نہیں ہو رہا, کسی کی گلی پکی نہیں ہے. ہمارے واقع میں ایف جی سکولز ہیں, تو جتنے یتیم بچے ہیں ان کی فیسز دینا, تو وہ تو واقع کے عبدالستار عیدی کے نام سے جانے جاتے تھے. تو جب آپ کے پیچھے اتنی بڑی ایک لیگیسی ہوتی ہے, اس کو آپ ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ہر قدم جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے اٹھانا پڑتا ہے. حلقہ اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں کینٹ میں بھی آتا ہے, شہری بھی ہے اور دیہی بھی ہے. آپ کو ان لوگوں کے مسائل پتہ ہیں؟ آپ نے الیکشن میں تو حصہ لے لیا, آپ ان لوگوں کے مسائل سے واقف ہیں؟ میرا ہر پروگرام کے آخر میں اور ہر صحافی کو جو جواب ہوتا ہے, وہ پیغام میرا جو ہے وہ آپ کے سوال کا بھی جواب ہے کہ دیکھیے جی, ہم لوگ اپنے جیسے لوگوں کو پریفر ہی نہیں کرتے. ہم لوگ اپنے سے اچھے اور بڑے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل ان کی سمجھ میں نہیں آتے. اب میں ڈاکٹر بناؤں تو میرا تعلق رجب صاحب ایک بہت متوسط گھرانے سے ہے, اور میں اس میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتا کہ میں جب ایم بی بی ایس کر رہا تھا تو میں ساتھ وہاں پہ انگلش ٹیچنگ بھی کرتا تھا. تو میں نے تو اپنے جو برڈنز ہیں وہ خود اٹھا کے میں آج یہاں پہ پہنچا ہوں. تو جس آدمی پہ ایک غربت اور ایک ان چیزوں سے وہ نکل کے آتے ہیں, جس نظر سے میں مسائل کو دیکھ سکتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ کوئی محلوں میں بیٹھا ہوا یا پراڈو پہ سفر کرنے والا دیکھ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مد مقابل مضبوط ترین امیدوار کون ہے اور جس کا آپ کے ساتھ مقابلہ ہوگا؟ دیکھیے جی, میرے مد مقابل جو مضبوط ترین امیدوار سمجھے جاتے ہیں ابھی تک, وہ ہیں عمار صدیق. دیکھیے یہ خان گروپ کو اگر ہم دیکھیں تو وزیر وزیر ہوا بازی جو ہمارے رہے ہیں سرور خان صاحب, تو انہوں نے آج تک آپ کے علاقے میں تو دور کی بات ہے, انہوں نے ٹیکسلا میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا, کیونکہ ان 5 سالوں میں آپ ہمیں نظر ہی نہیں آئے. دیکھیے اتنے جلدی تو ہوا رخ نہیں بدلتی جتنے جلدی خان گروپ نے رخ بدلا ہے. آپ کس کے بیس پہ ہم سے ووٹ مانگیں گے؟ اگر کوئی بڑی پارٹی آپ کو اپنے ساتھ رکھتی ہے تو آپ کس میں جانا چاہیں گے؟ لبیک ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, کس میں جانا چاہیں گے؟ ہمیشہ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. آج تک فیصل اقبال صاحب نے ایک الیکشن پی پی پہ لڑا تھا شروع کا 2003, اس کے بعد سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں رہا. لاسٹ اتحاد ہمارا آزاد حیثیت سے تھا چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ. تو میں بھی جب جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے, ڈفرینٹ پارٹیز کی اپروچ ہو رہی ہیں, جیسے کہ لاسٹ ویک ہماری پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے میری ملاقاتیں ہوئی, جن میں مروت صاحب ہیں اور آپ کے سی ایم گلگت بلتستان جو خالد خورشید صاحب ہیں, خورشید خان صاحب, ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ پارٹی کس کی طرف جائیں گے, وہ تو ابھی کہنا بہت مشکل ہے, لیکن میرے جو لیڈر ہیں یا ابھی کے جو لیڈر ہیں جن میں سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ خان صاحب ہیں. دیکھیے خان صاحب نے آپ کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو مقدمہ دنیا میں رکھا ہے, آج تک کسی سیاستدان نے نہیں رکھا. میں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے بہت سارے ملکوں میں جاتا ہوں. جب بھی جس ملک میں جاتے ہیں تو عمران خان کے نام کے ساتھ ایک پاکستانی کی عزت بڑی تھی. اب وہ بندہ نون لیگ کا ہے, وہ بندہ پیپلز پارٹی کے کسی کا بھی ہے. دیکھیے جی, جو اچھا سیاستدان ہے نا, جو اچھا انسان ہے, وہ اپنی پارٹی کے لیے بھی بہتر کرے گا, وہ اپنے علاقے کے لیے بھی بہتر کرے گا, اور اپنے لوگوں کے لیے بھی بہتر کرے گا. اس میں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں. اب دیکھیے ہمارے پاس 2 امیدوار آتے ہیں سامنے, چودھری نثار علی خان اور سرور خان. چودھری نثار علی خان صاحب کو میں لائک کرتا ہوں, اس کی ریزن علاقائی نہیں ہے. آپ واقعی ٹیکسلا میں کسی بچے سے بھی پوچھیں گے نا, تو کوئی بچہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہی از اے کرپٹ پولیٹیشین. بھلے غلطیاں ہوئی ہیں, کام ویسے نہیں ہوئے, نہیں ہو سکے, لیکن ایک باصلاحیت انسان کسی بھی ملک میں کسی بھی حلقے میں جب جاتا ہے تو وہ اچھا ڈیلیور کرتا ہے. آپ جب انٹیریئر منسٹر تھے تو کراچی کے اندر امن میں بڑا اہم کردار ادا کیا آپ نے, دہشت گردی میں بہت اہم کردار ادا کیا. برعکس سرور خان صاحب نے جی ایک بیان دیا تھا, جو آپ کی سول ایوییشن جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے کوئی 100 کے قریب پائلٹ تو جو ڈفرینٹ ملکوں میں تھے وہ بے روزگار ہو گئے, اور اس میں سے نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ اب ہمارے جوان جو نسل ہے اس نے سوچنا ہے, صلاحیت کی بیس پہ ووٹ کاسٹ ہو, بھلے پارٹی اہمیت رکھتی ہے, لیکن جو گندے شاپر ہیں وہ کسی بھی پارٹی میں جاتے ہیں وہ ہمیشہ گندا کرتے ہیں, اور وہ نہ تو حلقے کے لیے اور نہ ملک کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتے. ہمارا پاکستانی معاشرہ ایسا ہے کہ ووٹ عام بندے کو, اپنے ساتھ کے بندے کو وہ نہیں دیتی. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جن کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں, یا ایم این اے ایم پی جو اسلام بھی نہیں کرتے, انہیں ووٹ دیتے ہیں.
سر آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے؟ دیکھیے جی، لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اس کی کچھ بنیادی وجہ ہوتی ہیں. ایک آپ نے بتایا کہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ پھر اپنے سے اوپر کے لوگ تو ہمیں اوپر آنے ہی نہیں دیتے. اپنے سے اوپر کے لوگ تو آپ کو گلیاں تو بنا کے دیں گے، لیکن آپ کے بچے کو ڈاکٹر بنتا تو نہیں دیکھیں گے. اور یہی ہوتا تھا. وڈیرا جب حکومت کرتے تھے، جب وڈیروں کی حکومت ہوتی تھی یا انگریز کی حکومت تھی، تو اس میں یہی اسٹریٹجی اپنائی جاتی تھی کہ انہیں روڈ میپ بنا دیا جائے، ان کو شغل میلے کے لیے میلے لگائے جائیں تاکہ لوگ اس میں بزی رہیں، لیکن کل کو یہ لوگ ہمارے سامنے نہ آ سکیں. تو میں اگر آج یہاں پہ ایف جی اسکول نمبر 7 سے پڑھنے والا بچہ جو باہر سے مزدوری کر کے ڈاکٹر بن کے آیا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تو آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اگر آگ میں بھی کھڑا کر دیں گے نا آپ، تو میں اپنے پسینے سے اسے بجھاؤں گا، اور امانت اور دیانت کے ساتھ میں اپنی ینگ جنریشنز کے لیے ان کے حق کے لیے لڑوں گا. بھلے میں جیتوں نہ جیتوں، میں ایز اے ڈاکٹر کام کروں، ایز اے پولیٹیشین کام کروں، لیکن اپنے ملک کے پاکستان کے لیے ہمیشہ میں آپ کو پہلی صف میں نظر آؤں گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک خوبی بتائیں آپ اپنی، کہ کون سی ایسی خوبی ہے کہ جس کی بنا پر آپ سیاست میں تو آ گئے ہیں، اس پرخار راستے کا انتخاب آپ نے کیا ہے، جبکہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں سیاستدانوں کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ میں کون سی خوبی ایسی ہے کہ جس کی بنا پر آپ یہاں پہ سروائیو کر سکیں گے؟ دیکھیے جی، اس سوال کا جواب میں سب سے بڑا تو یہ کہوں گا کہ میری سب سے بڑی خوبی میری کلاس ہے، کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. اور دوسری خوبی، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. ٹھیک ہے، اس میں میں اپنے لوگوں کا اسپیشلی نوجوانوں کا درد میرے دل میں اس لیے ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ پڑھنے لکھنے والے نوجوان صرف اس لیے نہیں پڑھ لکھ سکتے کیونکہ ان کے پاس کالج میں پیسے نہیں ہوتے فیس دینے کے. تو میں اپنی نوجوان نسل کے لیے جو کام کرنے ہیں ان پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اپنی صحت کے حوالے سے رجب بھائی، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی شرح 60% ہے پری میچور ڈیلیوریز میں. آپ کے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ پری میچور ہوتے ہیں، کیونکہ ماؤں کو ڈیورنگ پریگننسی وہ سہولیات ہی نہیں ملتی. آپ کا بی ایچ یوز کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ کسی کو بخار ہو جائے تو وہ ایک کویک کے پاس چلا جائے گا، لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بی ایچ یو میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یا پھر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہی نہیں ہوتے. تو یہ تعلیم اور صحت کے نظام میری اولین ترجیح ہے. تو اس کے بعد جو ہے باقی ہم اپنے آپ کو جی اوپر کے لیول پہ دیکھتے ہیں، ہم نے دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے. میں چائنا کا آپ کو بتاؤں، آپ چائنا میں اگر جائیں تو ان کو اپنی انٹرنل پالیٹکس کا الف بے بھی نہیں پتا ہوتی، بٹ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ ایک پرائمری اسکول کے بچے سے ایک سوال کر کے دیکھیے، وہ آپ کو ہر ملک کے اندر کون سا نظام ہے، ان کی اکانومی کیا ہے، اور وہ ملک کہاں سٹینڈ کرتا ہے وہاں تک لے کے جاتا ہے. تو یہی جو میرا نظریہ ہے وہ عمران خان صاحب کا نظریہ ہے. ہم اسی نظریے پہ ورک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں. ٹھیک ہے نہ، ہم غلام پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں غلام تو نہیں پیدا کیا نا. تو ہم نے تو اپنے دین کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر اس دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. سر آپ کا حلقے کی عوام اور نوجوانوں کے نام کوئی لاسٹ پیغام کیا ہوگا؟ میرا اپنے حلقے کی نوجوانوں کے نام ایک آخری پیغام یہ ہے کہ آپ نے ووٹ صرف پارٹی کی بیس پہ بھی کاسٹ نہیں کرنا، کیونکہ ہر پارٹی میں اچھے اور برے شخص ضرور ہوتے ہیں. وہ جو برا شخص ہے وہ اچھی پارٹی میں بھی ہے تو وہ مضر صحت ہے، وہ اس پارٹی کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی. آپ لوگوں نے یہ اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے، یہ جو منحرف ہوئے ہیں، جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے، اس میں سارے وہ چہرے بے نقاب ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی نے باہر سے لیے تھے. تو آپ نے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے کلاس کا بندہ ہو، آپ سے اوپر کا نہ ہو، جو آپ کے مسائل کو سمجھے. اور دوسرا، ایک باصلاحیت انسان ہونا چاہیے جو کل کو آپ کی پرابلمز کو سامنے لا کے پیش کر سکے اور انہیں حل کرا سکے. امانت، دیانت اور رحم دلی، یہ تین چیزیں ایک انسان کو ایک اچھا انسان بھی بناتی ہیں اور میرے حساب سے ایک اچھا سیاستدان بھی بناتی ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے عوام کے کہ 8 فروری کو ضرور نکلیے اور اچھے انسانوں کو منتخب کیجئے، اچھے نظریے کا ساتھ دیجئے
تاکہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جا سکے. بہت شکریہ چودھری صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر چودھری حسیب احمد صاحب جو امیدوار ہیں حلقہ PP 12 اور 13 ٹیکسلا سے. اسی طرح کی ایک بڑی شخصیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.